الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، سردیوں میں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ عام دنوں سے سردیوں میں 30% ہارٹ اٹیک بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک سردیوں میں کیوں ہوتا ہے؟ کن لوگوں کو سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ یعنی کون سے ایسے لوگ ہیں جو رسک پر ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ پھر اس میں کون سی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان ہوگی۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ چلتا پھرتا انسان اچانک اٹیک ہوتا ہے اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اپنے پیاروں کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بھی دوں گا جس سے آپ ایسے مریض جن کو اٹیک ہوتا ہے، ان کو اٹیک سے آپ کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، رات کو وہ سوتے ہیں، صبح خبر ملتی ہے کہ وہ بیچارے فوت ہو گئے، اٹیک ہوا ان کو۔ جی ناظرین، یہ اٹیک زیادہ تر سردیوں میں صبح کے وقت ہی ہوتے ہیں۔ صبح 4 بجے سے لے کر صبح 9-10 بجے تک زیادہ تر اٹیک اسی ٹائم پر ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ٹائم پر درجہ حرارت انتہائی گر جاتا ہے، سردی بڑھ جاتی ہے، انسان کے جسم میں حرارت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، نالیوں کے اندر کلاٹس بن جاتے ہیں اور پھر انسان کو اٹیک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے پہلے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے درجہ حرارت کے گرنے کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے انسان کے جسم میں حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، گرمی کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہیں۔ خون کی نالیاں سکڑتی ہیں تو اس میں اگر پہلے سے ہی چربی موجود ہو تو پھر خون کے لوتھڑے بنتے ہیں، کلاٹس بنتے ہیں جو ان نالیوں سے گزر نہیں پاتے، وہاں وہ نالیاں بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خون کی سپلائی جو ہے دل کو نہیں پہنچ پاتی اور وہاں پھر دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کی جو دوسری بڑی وجہ ہے
وہ یہ ہے کہ خون کا گاڑھا ہونا، کیونکہ کلاٹس تب بنتے ہیں جب خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اور خون گاڑھا زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب بادی چیزیں، ترش چیزیں جب زیادہ مقدار میں کھائی جائیں تو اس سے خون گاڑھا ہونے لگتا ہے۔ تیسری جو اس کی وجہ ہے ہارٹ اٹیک کی، وہ ہے جسمانی ایکٹیویٹی، جسمانی سرگرمی کا بالکل نہ ہونا یا کم ہونا۔ کیونکہ سردیوں میں انسان سکڑ کے محدود ہو جاتا ہے، اپنی سرگرمیاں چھوڑ دیتا ہے، زیادہ تر بیٹھ کے رضائیوں کے اندر، کمبل کے اندر اپنا کام کاج کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، وہ ایکٹیویٹی اس کی کوئی بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ ٹھیک طرح سے جسم میں نہیں چلتی، اور پھر اسی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ چوتھی جو بڑی وجہ ہے، ان سردیوں میں نزلہ، زکام، انفیکشن، وائرل انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، دل پر زیادہ دباؤ آتا ہے، اور اس وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ پانچویں جو وجہ ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت درجہ حرارت انتہائی کم ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے اور انسان کے اندر حرارت ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر صبح کے وقت ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر رات کو دیر سے مرغن غذا کھانا، چکناہٹ والی غذائیں کھانا، فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی تیل والی زیادہ غذائیں کھانا، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے ہارٹ اٹیک کا، کیونکہ اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے یا پھر فالج ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ 6 بڑی وجوہات ہیں سردیوں میں ہارٹ اٹیک کی۔ اب اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کون سی کرنی چاہیے؟ نمبر 1 ہے گرم لباس پہنیں، خاص طور پر اپنی چھاتی، چیسٹ جو ہے اس کو ڈھانپ کے رکھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا سردیوں میں اپنے آپ کو فنے خان سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سردیوں میں کوئی کیئر نہیں کرتے، نہ گرم کپڑے پہنتے ہیں، نہ ہی جو ہے اپنی احتیاط کرتے ہیں، اور پھر جب ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے پھر نزلہ، زکام، چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، اس وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، اس کو مانیٹر کریں، اس کو کنٹرول کریں۔ اگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی ٹیبلٹ بھی لیں، اور خاص طور پر غذا کے اندر بہت زیادہ احتیاط کریں۔ تیسرے نمبر پر شوگر کے مریض، اور اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے۔ تو شوگر کو کنٹرول کریں، غذا میں پرہیز کریں، ایسی غذائیں کھائیں جن میں کیلوریز بالکل بھی نہ ہو یا برائے نام ہو۔ چوتھے نمبر پر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو متحرک رکھیں، ایکٹیو رکھیں، روزانہ ہلکی سی ورزش کریں یا ہلکی سی واک ضرور کریں۔ پانچویں نمبر پر زیادہ بھاری کھانوں سے پرہیز کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دعوت میں چلے گئے تو وہاں پر مال مفت دل بے رحم والی صورت اختیار نہ کریں،
ٹھیک ہے وہ آپ کو کھانا مل رہا ہے، لیکن پہلے آپ اپنی صحت کی فکر کریں، تو زیادہ بھاری غذائیں کھانے سے بالکل اجتناب کریں۔ چھٹے نمبر پر پانی مناسب مقدار میں پیتے رہیں، کیونکہ سردیوں میں ہم پانی بہت کم پیتے ہیں، کیونکہ طلب زیادہ نہیں ہوتی، پسینہ خارج نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہمیں پیاس نہیں لگتی، لیکن پھر بھی پانی مناسب مقدار میں لازمی پیتے رہیں تاکہ خون کی جو ہے روانی وہ جاری رہے، بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ بہتر رہے۔ 7ویں نمبر پر وہ مریض جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا دل کے ان کے وال بند ہے یا دل کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ اس موسم میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ تو یہ احتیاط لازمی ہے اس موسم میں۔ انسان کی صحت وہ سب سے اہم ہے۔ یہ غذائیں جب انسان کی صحت ہوگی تو کھاتے رہیں گے، لیکن جب صحت ہی نہ رہی تو پھر ہم ان غذاؤں کا کیا کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو رسک پر ہیں، خطرے پر ہیں، ہارٹ اٹیک کا ان کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 1، ایسے مریض جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور خاص طور پر جن کا بلڈ پریشر کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کا کبھی کبھار بلڈ جو ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے، اور پھر اس وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے یا پھر فالج ہو جاتا ہے۔ دوسرے، شوگر کے مریض، اور شوگر کی بھی ایسے مریض جو ایلوپیتھی انگریزی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، ان میڈیسن کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایسے مریض جن کا کولیسٹرول ہائی رہتا ہے، بیڈ کولیسٹرول ہائی رہتا ہے اور گڈ کولیسٹرول ان کا کم ہوتا ہے، لو ہوتا ہے، تو ایسے مریض بھی رسک پر ہیں، کسی بھی وقت ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ایسے لوگ جن کو خاندان میں دل کا مسئلہ ہو، یعنی خاندان میں کسی کو بھی اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دل کے وال بند ہیں یا دل کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ احتیاط کریں، وہ بھی رسک پر ہیں، کسی بھی وقت ان کو اٹیک ہو سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پر تمباکو نوشی کرنے والے، سگریٹ پینے والے یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی نشہ کرنے والے، اس سے بھی خون کی شریانیں سکڑتی ہیں، تنگ ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ بھی احتیاط کریں، ان کو بھی خطرہ ہے کسی بھی وقت ہارٹ اٹیک کا۔ 7ویں نمبر پر ایسے لوگ جن کو پہلے اٹیک ہو چکا ہے، تو یہ بھی بہت بڑے رسک پر ہیں، کسی بھی وقت ان کو اٹیک دوبارہ ہو سکتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ایسے لوگ جو زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں، ذہنی دباؤ پہ رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو بھی خطرہ ہے ہارٹ اٹیک کا۔ 9ویں نمبر پر ایسے لوگ جو بیٹھنے کا کام زیادہ کرتے ہیں، زیادہ تر وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی، جسمانی سرگرمی ان کی نہ ہونے کے برابر ہے، تو ایسے لوگ بھی رسک پر ہیں۔ 10ویں نمبر پر ایسے لوگ جو 45-50 سے اوپر کے ہیں، تو ایسے تمام لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں، ان سردیوں کے موسم میں ان کو بھی بڑا خطرہ ہے ہارٹ اٹیک کا، وہ ہمیشہ رسک پر ہیں۔ تو اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، ان کو ہارٹ اٹیک کے خطرات سے بچائیں، ایسی غذا، ایسے لباس استعمال کروائیں جن سے ان کے دل کی شریانیں جو ہے وہ کھلی رہیں، ان کی بلڈ کی سرکولیشن وہ صحیح طرح سے چلتی رہے، اور اگر کسی کو اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں ان کو گرم پانی کا 1 کپ پلائیں۔ گرم پانی پینے سے یہ ہوگا کہ جو کلاٹس بنے ہیں خون کی نالیوں کے اندر جس سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ کلاٹس وہاں سے ہٹ جائیں، نکل جائیں،
اور ان کا اٹیک جو ہے وہ ٹل جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں سے پنچ بنانا ہے اور دل والی جگہ پر آپ نے زور زور سے پمپ کرنا ہے۔ جب زور زور سے آپ پمپ کریں گے تو اس سے دل کو سپلائی ملے گی، اور جو کلاٹس بنے ہیں خون کی شریانوں کے اندر، خون کی نالیوں کے اندر، وہ کلاٹس نکل جائیں گے، ان کا سانس بحال ہو جائے گا، ان کی بلڈ کی سرکولیشن بحال ہو جائے گی، اور اس کا اٹیک جو ہے وہ ٹل جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، بہت اہم ویڈیو ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے پیارے جو اچانک جو ہے وہ اٹیک سے فوت ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ معلومات لازمی جو ہے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنی صحت کی فکر کریں، اٹیک سے بچ جائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔